وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان تمام میں سب سے زیادہ عابد تھے، زاہد تھے، مطلب بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور بہت زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے صحابی تھے۔ ان کی آخرت کی فکر کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے صحابہ کرام کو، یعنی ہجرت کے بعد آنے والے صحابہ کرام کو، مدینے میں جو صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ بھائی چارہ کا اصول آپ نے اپنایا۔ یعنی ایک مدینے کا آدمی ہے اور باہر سے جو بھی صحابی آتے ہیں، ایک آدمی آپ ان کو بھائی بنانا، آپ ان کو بھائی بنا لینا، آپ ان کو بھائی بنانا، آپ ان کو بھائی بنانا، اس کو بولتے مواخات، اس کو بولتے بھائی چارہ۔ آپ نے مدینے کے مالدار صحابہ کرام یا وہاں کے جو پراپر صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ باہر سے آنے والے صحابہ کرام کو بھائی بند بنا دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کو بھائی قرار دیا گیا وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اسلامی بھائی بھائی ماشاءاللہ۔ اور جب بھائی بنے تو ان کے گھر میں رہنا، کھانا پینا سب کچھ جو ہے ساتھ ساتھ میں ہو رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بہت ہی یعنی پرانگندہ حالت میں، بہت ہی افسوس کی حالت میں، اور کپڑے بالکل جو ہے پھٹے پرانے، اس طرح کے کپڑے ان کی وائف پہنی ہوئی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے، ایسا کیوں آپ جو ہے مطلب بنے ہوئے ہیں؟ تو اس وقت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کیا کریں، آپ کے بھائی کے اندر ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، رات میں رات مسلسل وہ تہجد کی نماز پڑھتے رہتے ہیں اور دن میں مسلسل روزہ رکھتے رہتے ہیں، تو ان کے اندر دنیا کی رغبت ہی نہیں ہے اور ان کو ہمیشہ آخرت کی فکر لگی ہوئی رہتی ہے، رات بھر روزہ رکھتے ہیں، دن بھر جو ہے وہ رات بھر قیام اللیل کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو پھر مجھے برنے سورنے کوئی فائدہ نہیں، اس طرح کی بات کہی۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رات میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہا چلو اب ذرا آپ کو ذرا سو جانا ہے۔ تو ابو الدرداء نے کہا کہ نہیں مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، اب آپ کو گھر میں آرام کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ اٹھ کر جو ہے نماز پڑھیں گے، اور کبھی روزہ رکھیں گے کبھی روزہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ ان لجسدک علیک حق ولعینک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی حق ہوتا ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہوتا ہے، لہذا تم جس انداز سے مسلسل روزے رکھنا، رات میں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، اس انداز زندگی گزارو گے نا تو پھر اپنی بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر سکو گے۔ تو لہذا آپ کو اپنی بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے عبادت بھی کرنا ہے، اس طرح کی بات سمجھائی، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو اللہ کے رسول نے کہا واقعی آپ نے صحیح نصیحت کی ہے، آپ نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہا کثیر من الناس، ان دو نعمتوں کے بارے میں عام طور پر لوگ بہت زیادہ لاپرواہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیئرلیس ہوا کرتے ہیں۔ الصحت والفراغ، اللہ نے اگر کسی کو صحت دے رکھی ہے تو اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ لاپرواہی کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح
اگر اللہ نے کسی کو فرصت کا ٹائم دے رکھا ہے، وقت دے رکھا ہے، تو اپنے وقت کو بھی بہت زیادہ لاپرواہی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو دو باتیں اللہ کے رسول نے کہا، صحت کا مس یوز کرنا، ٹائم کا مس یوز کرنا، یہ امت کا عام المیہ رہا ہے۔ جبکہ صحت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی کہنے والے کہتے ہیں کہ صحت جو ہے ماسٹر کی طرح ہے، صحت ماسٹر کی طرح ہے۔ اگر آدمی صحت مند رہتا ہے، نماز بھی صحیح ادا کر سکتا ہے، روزہ بھی صحیح ادا کر سکتا ہے، حج بھی صحیح ادا کر سکتا ہے، اور حقوق اللہ کو پورے کے پورے اطمینان سے ادا کر سکتا اگر صحت مند ہے تو۔ اگر صحت مند نہیں ہے، نماز بھی پرفیکٹ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ بھی پرفیکٹ نہیں رہ سکتا، حج بھی پرفیکٹ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے دوسرے حقوق بھی بیماری کی حالت میں ادا نہیں کر سکتا۔ اگر صحت مند ہے، گھر والوں کے حقوق ادا کرے گا، صحت مند ہے، کاروبار اچھا کرے گا، صحت مند ہے، دوستوں کے حق ادا کرے گا، صحت مند ہے، پڑوسیوں کے کام آئے گا، صحت مند ہے، امتی مسلمہ کے کام آئے گا۔ اگر آدمی صحت مند نہیں ہے تو نہ وہ اللہ کا ہو سکتا ہے، نہ صحیح بندوں کا ہو سکتا ہے، یعنی پورے احکامات کو صحیح طور پر بجا نہیں لا سکتا۔ تو صحت مند آدمی کے ہاتھ میں گویا ماسٹر کی ہے، اس کے ذریعے نماز بھی آسان، روزہ بھی آسان، حج بھی آسان، اور جو ہے اب بیوی بچوں کے حقوق آسان، رشتہ داروں کے حقوق آسان، اسلام کی دعوت آسان، ہر چیز آسان ہوتی ہے اگر صحت آدمی کے پاس ہے تو۔ اس لیے اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ٹائم اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم لوگ سب سے زیادہ ضائع اگر کوئی کرتے ہیں تو ٹائم ضائع کرنے والے ہیں۔ ٹائم ضائع کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی گول نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں، بے مقصد زندگی ہونے کی وجہ سے ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مقصد ہے تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ برابر آپ اپنے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ٹائم، کسی سمجھانے والے نے کہا کہ دیکھو، ایک آدمی سے کہا جائے کہ بھئی ہم تم کو روزانہ تمہارے اکاؤنٹ میں 86,400 روپیز آپ کے اکاؤنٹ میں آنے والے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیلی 86,400 روپے آنے والے ہیں، لیکن رات کے 12 بجے سے پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا، مطلب ان کو یوز کر لینا ہوگا۔ یوز کرو گے تو وہ پیسے آپ کے ہوں گے، اگر یوز نہیں کرو گے تو وہ پیسے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں 86,400 روزانہ آ رہے ہیں، وہ صبح کے جو ہے 1 بجے سے لے کر وہ رات کے 12 بجے تک اس کو یوز کرنا ہے، تو عقل مند آدمی وہ ہوگا جو اس سے صحیح یوز کرے گا، اس کو صحیح استعمال کرے گا، سارے کے سارے پیسوں کو لے کر وہ آنے والے دور میں کام آنے والی چیزوں کو جو ہے وہ خریدے گا۔ جیسے میرے پاس روزانہ 86,000 روپے آ رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ جتنا ہے وہ کھانے کا سامان ہے، کھانے کا لے لوں گا، اور بقیہ اگر میں ایسی ویسی چیزیں لوں گا تو وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ میں سونا لے کے رکھوں گا، تو اگر میں آج ان پیسوں سے سونا لے کر رکھوں گا تو مجھے ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ اگر میں یوز نہیں کیا، پیسے چلے جائیں گے، اگر بیکار کام یوز کیا تب بھی بیکار ہو جائیں گے۔ لہذا آدمی آئندہ زندگی میں کام آنے والی چیزوں کو خرید کر رکھے گا، یہ آدمی عقل مند آدمی کہتا ہے۔ اگر ایک آدمی بس 86,000 مل رہے ہیں، وہ سو رہا ہے، اس کو یوز نہیں کر رہا ہے، اگر یوز کر رہا تو بھی کچرا لے رہا ہے، اور مٹی لے رہا ہے، پتھر لے رہا ہے، اور جو ہے گندے چیزاں لے رہا ہے، تو گویا اپنے پیسوں کو مس یوز کر رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر دن ہم کو 86,400 سیکنڈ دے رہا ہے، آدمی ان سیکنڈز کو، ان جو ہے ٹائم کو، وقت کو اگر صحیح کیش کر لیتا ہے، کیش کرنے کا مطلب عمل کرنا، کیش کرنے کا مطلب اس کو صحیح یوز کرنا، کیش کرنے کا مطلب اپنی زندگی میں، اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں کام آنے والی چیزوں کو خریدنا۔ اگر خرید رہا ہے تو وہ آدمی کامیاب ہوگا، اور وہی آدمی جو ہے وہ یعنی کچھ کام کر سکے گا۔ تو دو چیزیں جو مس یوز ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ایک ہے صحت، جبکہ صحت ماسٹر کی ہے، وہ ہے تو سب اچھا ہے، وہ ہے ساری خوشیاں ہیں، وہ ہے سب کھانے کھا سکتا ہے، وہ ہے سب انجوائے کر سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو نماز میں پرابلم، روزے میں پرابلم، حج میں پرابلم، کھانے میں پرابلم، گھر والوں کے ساتھ پرابلم، کسی کے کام نہیں آ سکتا بندہ۔
اور ٹائم کو صحیح یوز کرنے والا وہ ہر دن وہ پیسوں کو کیش کر رہا ہے، آنے والی زندگی کے لیے وہ خرید کے رکھ رہا ہے، مطلب آنے والی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے وہ نیک عمل کر کے جو ہے تیار رکھ رہا ہے، یہی آدمی عقل مند آدمی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ میں صحت بنانے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔